بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ حضرات کی سامنے نمازی کے سامنے سے گزرنے کے تعلق سے کچھ مسائل پیش کر رہا ہوں۔ کچھ حضرات جنہوں نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب، نمازی کے سامنے سے گزرنے کی حد کیا ہے، اور اگر کوئی شخص راستے میں نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ راستے میں نماز پڑھنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا یا اس کے سامنے سے گزرنے والے لوگ گناہ گار ہوگے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ تو دیکھیے، یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں حکم ہے۔ یاد رکھیں، دونوں کے لیے ایک جیسا حکم ہے۔ عورتیں جو گھر میں نماز پڑھتی ہے ان کو بھی دھیان رکھنا ہے، اور مرد حضرات گھر میں یا مسجد کے اندر جو نماز پڑھتے ہیں یا کہیں ایسی جگہ جو راستہ کہلاتی ہے، ایسی جگہ نماز پڑھتے ہیں، ان سب کے لیے یکساں حکم ہے۔ دھیان سے ویڈیو کو دیکھنا۔ سب سے پہلے میں ایسے شخص کے بارے میں بتا دیتا ہوں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جو راستے میں نماز پڑھتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی ایسی جگہ مل سکتی تھی جو راستہ نہیں تھی، عوام کا راستہ نہیں تھی، اور پھر بھی انہوں نے راستے میں نماز پڑھی، مثلا ایک عورت جو ہے ایسی جگہ نماز پڑھ رہی ہے اپنے گھر میں کہ اس کو دوسری جگہ مل سکتی تھی، لیکن اس نے اپنے گھر کے ممبروں کو مشکل میں ڈال دیا۔ مشکل میں ڈالنے کا گناہ اس کے سر پہ آ گیا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور وہ ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے کہ آنے جانے والوں کو، نماز سے فارغ ہو کے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے سامنے سے گزرنے میں انتظار کرنا پڑتا ہے کہ یہ کب نماز سے فارغ ہوگا، کب ہم یہاں سے گزریں گے، اس طریقے سے لوگوں کے لیے رکاوٹ بن گیا، ان کے کام کو حرج ہو گیا، ان کو پریشانی میں مبتلا کیا، تو ایسا شخص بھی گناہ میں ملوث ہو گیا، گناہ گار ہو گیا ایسی جگہ نماز پڑھنے کی وجہ سے۔ حالانکہ یہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں دونوں، عورت گھر میں اور مرد مسجد میں، یہ دونوں ہی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن عبادت کرنے کے بعد بھی انہوں نے گناہ کیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ گناہ کیا ہے۔ راستے میں نماز پڑھنا یہ گناہ ہے، یاد رکھے۔ اور اگر ایسا تھا کہ بھئی آپ ایک سائیڈ میں نماز پڑھ رہے تھے، راستہ نہیں تھا، عوام کے لیے پریشانی نہیں تھی، گھر کے افراد جو ہے کسی اور دوسری جگہ سے گزر سکتے تھے، آپ ایک سائیڈ میں نماز پڑھ رہے تھے، لیکن پھر بھی لوگ آپ کے سامنے سے گزر رہے ہیں، پھر بھی جو ہے مسجد میں آپ کے سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں، تو اب یہ گزرنے والے گناہ گار ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے تو ایک سائیڈ اختیار کی تھی، ان کے پاس تو راستے کے اور بھی راستہ اور بھی تھا دوسری جگہ سے گزرنے کا، لیکن انہوں نے پھر وہی راستہ چنا جس میں کہ آپ ان کے سامنے آئے، یعنی کہ آپ کے سامنے سے گزرے، پھر بھی انہوں نے یہی راستہ چنا، تو اب یہ گناہ گار ہو گئے۔ اور یاد رکھیے، سترے کے بارے میں بتا رہا ہوں، جو آڑ لگاتے ہیں، سترہ جس کو بولتے ہیں، وہ لگانا واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ اس کی وجہ سے اگر آپ راستے میں نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے وہ آڑ لگا لی تو بھی گناہ کم نہیں ہوگا، چاہے پھر وہ گزرنے والا ہو یا نماز پڑھنے والا ہو۔ اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے۔ اور اگر ایسی جگہ ہے کہ صرف نماز ہی نماز پڑھ سکتا ہے اور راستہ بھی وہی ہے اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے اور کوئی جگہ بھی نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو پھر آپ ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں، تو پھر گناہ نہیں ہوگا، نہ نماز پڑھنے والے کو اور نہ ہی گزرنے والے کو۔ تو یہ تو ہو گیا ان لوگوں کے لیے کہ جو ایسی جگہ نماز پڑھتے ہیں جو راستہ کہلائی جاتی ہے، عوام کو پریشانی میں ڈال رکھا ہے، ان کے لیے ہو گیا یہ حکم۔ تو اب نمازی کے آگے سے گزرنے کی حد کیا ہے، یہ بھی سن لیجئے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں نمازی کے سامنے سے گزرنے کے عذاب کا پتہ چل جائے تو تم 40 تک ٹھہرے رہو۔ علماء نے 40 کی قید اس طریقے سے نہیں لگائی کہ بھئی 40 دن یا 40 گھنٹے یا 40 رکعت تک، نہیں، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ 40 سال، 40 دن، 40 سال، 40,000 سال، کچھ اس طریقے سے، یعنی کہ کئی ساری روایتوں کو جمع کر کے کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والے میں روایت میں آتا ہے کہ 40 سال تک ٹھہرے رہے آدمی، تو یہ تو اس کے لیے ہے۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بتا دیا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا گناہ ہے، لیکن گزرنے کی حد کیا ہوگی، کتنی دور تک نہیں گزر سکتے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا۔ تو اس مسئلے کو علماء نے اس طریقے سے حل کیا ہے کہ مثال کے طور پہ یہاں مقتدی کھڑا ہے، اس کے پیر یہاں ہیں اور یہاں سجدہ ہونا ہے، یعنی کہ ایک صف ہو گئی، وہ پیر سے لے کے سجدے کی جگہ تک ایک صف ہو گئی۔
ایک صف چھوڑ دیجئے، پھر دوسری چھوڑ دیجئے، پھر تیسری چھوڑ دیجئے، 3 صف مکمل چھوڑ کے اگر آپ اس نمازی کے سامنے سے گزر جائے تو پھر آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر 3 صف سے ایک بالشت بھی اندر آ گئے آپ تو پھر آپ کے اوپر گناہ ہوگا، پھر آپ کے اوپر گناہ ہوگا۔ اور یہ بھی اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے پہ گناہ ہو رہا ہے، برابر سے گزرنے پہ گناہ نہیں ہو رہا۔ کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے، وہاں بیٹھے رہتے ہیں انتظار میں اور اپنے کام کو حرج میں ڈال دیتے ہیں، پریشانی میں خود مبتلا ہو جاتے ہیں۔ گزرنا سامنے سے منع ہے، برابر سے نہیں۔ آپ اٹھے اور برابر سے دائیں سے یا بائیں سے نکل جائے، آپ کو اجازت ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ سامنے سے نہیں گزر سکتے آپ، اگر سامنے سے گزریں گے تب گناہ ہوگا۔ امید ہے کہ یہ تمام مسائل آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئے ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔